ڈاکٹر صاحب آج کل ہر دوسرے بندے کو یہ فیٹی لیور کا ایشو ہے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اس طرح سے اب مینٹین ہم نہیں رکھ پا رہے، یا ہم نے قدرت کا نظام جو ہے اس کو بالکل اپوزٹ کر دیا ہے؟ میجورٹی اب رات کو جاگتی ہے، دن کو سوتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں اتنا بڑھتا جا رہا ہے یہ فیٹی لیور؟ میڈم ویری گڈ کوشچن آپ کا. اب دیکھیں یہ جو ہم ٹرانسپلانٹ جس کے لیے جب ہم انیشیل جس پیریڈ میں آئے تھے ٹرانسپلانٹس کے لیے، اور پلس ہم جو ٹرانسپلانٹ وہاں باہر بھی کرتے تھے، دیکھیں وہ ان کے لیے ریزنز اور ہیں. باہر کے لیے الکوہولک لیور ڈیزیز واز ہوتا تھا انیشیل ون. یہاں پہ ہمارے لیے آ گئے ہیپاٹائٹس بی سی، ٹھیک ہے نا، اور کبھی کبھار ای کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو ایکیوٹ لیور فیلیور، ڈرگ انڈیوسڈ، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے جو ہے نا یہ ٹرانسپلانٹس وغیرہ جو ہے نا فار ایگزامپل جو ہے نا وہ رکھا گیا تھا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا بھی ایشو ہے، اور یہ باہر کا بھی، یورپین کا بھی اور امریکنس کا بھی ایشو ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا جو اوبیسٹی ہے، جو جس کی طرف آپ ذکر کر رہی ہیں کہ فیٹنس، وہ جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، وہ انکنٹرولڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی لائف جو ہے نا وہ اتنی ہیکٹک ہے کہ ٹائم جو ہے نا ان کو نہیں ملتا. تو وہ یا تو اپنی نوکری کریں، یا بچوں کے لیے کچھ رزق پیدا کریں، اور کچھ آرام کریں. تو ان کے لیے ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے. جب آپ فار ایگزامپل کھاتے جاتے ہیں اور کوئی فار ایگزامپل آپ کے لیے ایکسرسائز پیٹرن نہیں ہے، اور کھانا بھی آپ ضرور کھائیں، ایسا نہیں کہ اس کے بغیر تو آپ کس دن کے، لیکن کوئی ہیلدی کھانا کھائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اگر آپ فار ایگزامپل نہیں ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹور ہوتا ہے ٹمی پہ، بٹکس پہ، ٹھیک ہے نا. اور جو دوسرا بڑا آرگن ہے اس کا وہ ہے لیور میں. اور لیور میں ایک خاص لمٹ تک رہے تو اٹس اوکے، کوئی وہ ایشو نہیں ہے. لیکن جب یہ ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو اس کے سیلز بڑے ہوتے ہیں، لیور کے سیلز چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ان سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ ایک ایسا سٹیج پھر آ جاتا ہے کہ وہ لیور ایک فار ایگزامپل چربی کا جو ہے نا ایک وہ لوتھڑا سا بن جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایکٹیو فنکشن کرنے کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے، وہ فیلیور ہو جاتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی وہ بھی لیور ٹرانسپلانٹ کی طرف فار ایگزامپل پیشنٹ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی کہ ڈائٹ، کوالٹی آف لائف اور ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. اب میڈیکیشنز آئی ہیں آہستہ آہستہ کہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلپ کریں اس فیٹی لیور کو سارٹ آؤٹ کرنے میں. لیکن اگر یہ نہ ہوا فار ایگزامپل، اور ہم نے اپنی لائف سٹائل چینج نہیں کی، اور ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کی، تو 2035 یا 2040 میں ہیپ سی ول ناٹ بی اے بگر انڈیکیشن فار لیور ٹرانسپلانٹ. دس از فیٹی لیور وچ از کالڈ میش یا نیش. یہ جو ہے نا یہ دیز ول بی دا کنڈیشن جو کہ فیٹی لیور، فیٹی ہونے کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہوتے ہیں. دیز ول بی دا انڈیکیشن فار لیور ٹرانسپلانٹیشن. ڈاکٹر صاحب جنک فوڈ کا کس حد تک عمل دخل ہے فیٹی لیور ہونے میں؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ہر جگہ ہی جنک فوڈ بہت عام ہو چکی ہے. دیکھیں اٹ از بیسیکلی اگین اٹ از جیسے میں نے کہا نا کہ خوراک تو آپ کو کھانی ہی کھانی ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے. ایشو یہ آپ ضرور کھائیں، ٹھیک ہے نا. صحیح جنک فوڈ سے تو ایک تو ہیلدی فوڈ کی طرف آپ جائیں، دوسرا یہ کہ اگر آپ جو کھاتے ہیں تو لائف میں اپنے لیے دن میں ایک تقریباً جو ہے نا ایک 40 منٹس ایٹ لیسٹ منیمم نکال سکتے ہیں نا، کہ بھی آپ 40 منٹ اپنے لیے نکال کر اس میں آپ تھوڑی ایکسرسائز کریں، ٹھیک ہے نا. اور اپنی باڈی میں جو ایکسٹرا جو کیلوریز آپ نے سٹور کر لی ہوئی ہیں ان کو برن آؤٹ کریں، تاکہ وہ ڈپازٹ نہ ہو اور وہ لیور کو ڈیمیج نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ہیپاٹائٹس کتنے قسم کے ہیں، کتنوں کی ویکسینیشن جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں ہیپاٹائٹس جو ہے نا یہ ایشو بہت بڑا ایشو ہے، اور انفارچونیٹلی یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ہو رہا ہے، ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں ہے. انہوں نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پلس اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ہے بھی تو انہوں نے کچھ ویکسینیشن سے اور کچھ میڈیکیشن سے کنٹرول کی ہوئی ہیں. وہ میڈیکیشن گورنمنٹ اسپانسرڈ ہیں، سو دیٹس وائی مریض جو ہے نا اوپر وہ برڈن نہیں ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک جیسے ایجپٹ، ہمارے میں مقابلہ تھا ایجپٹ میں، ہمارے میں، اور دیر واز اندر کنٹری. تو ہم ہمیشہ ہی کئی سالوں سے ہم یہی رہے ہیں، کبھی وہ فرسٹ، ہم سیکنڈ، وہ تھرڈ، کبھی یہ. تو ہم اور ابھی بھی ایجپٹ نے جب انہوں نے کچھ دیکھا کہ بھی ان کی واقعی پاپولیشن افیکٹڈ ہو رہی ہے، تو انہوں نے کچھ اسٹرکٹ گائیڈ لائنز اپنے کیے، کچھ ٹریٹمنٹ کے ماڈلز انہوں نے اپنائے، جس کی وجہ سے ان کا لیور ہیپ سی کا انسیڈنس بھی نیچے ہو گیا ہے، ہیپ بی کا بھی انسیڈنس نیچے ہو گیا ہے. ہم بدقسمتی سے ابھی بھی جو فرسٹ 3 میں جو ہے نا وہ ابھی بھی ہم آتے ہیں.
جس میں اور ہم نے ایک ابھی جو گلوبل ایک وہ ہے ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ ہم نے اچیو کرنی ہے بائی 2030 کہ ہم ہیپ سی کو بھی ایریڈیکیٹ کر دیں. لیکن کیونکہ ہماری طرف سے کچھ خاص امپلیمنٹیشن نہ ہیلتھ سیکٹر سے آئیں, نہ فار ایگزامپل ہم وہ گلوبل جو گولز ہیں اس پہ ہم نے فار ایگزامپل کوئی کنسٹرکٹیو اسٹیپس لیے, تو اس میں ہم کافی پیچھے ہیں. ہم ہر سال ہیپاٹائٹس کے لیے فنڈز رکھتے ہیں, لیکن فنڈز اتنے استعمال نہیں ہو پاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کلیم کر سکیں کہ ہم بائی 2030 ہم ایریڈیکیٹ کر دیں گے ہیپاٹائٹس سی کو. تو یہ ایشو جو ہے یہ میرے خیال میں آج کی ٹاک میں اگر میں ایک میسج بھی گورنمنٹ کو دے سکوں کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا وہ جو گلوبل جو گولز ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ورلڈ کے ساتھ کہ ہم ان کو جیسے پولیو کو آپ نے کافی حد تک ایریڈیکیٹ کر دیا ہے, وہ بھی کمبائنڈ ایفرٹ کی وجہ سے. اسی طرح ہیپاٹائٹس کو بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم ان کی امپلیمنٹیشن ٹائملی کریں اور جو فائنینسز ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں ان کو صحیح جگہ پہ ٹائم پہ ایلوکیٹ کریں تاکہ وہ گولز ہم اچیو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر یہ بتائیں کس کس ہیپاٹائٹس کی جو ویکسینیشن ہے وہ اویلیبل ہے پاکستان میں؟ دیکھیں بی کی ویکسینیشن تو اویلیبل ہے, سی کی نہیں ہے ویکسینیشن, ٹھیک ہے نا. تو بی کی یہ ہے کہ اگر آپ نارملی جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر فار ایگزامپل نہ لی ہو امیونائزیشن تو آپ بعد میں بھی فار ایگزامپل کر سکتے ہیں. جیسے انگلینڈ میں جب مجھے جاب الاٹ ہوئی سینٹ جیمز یونیورسٹی ہاسپٹل میں, تو ان کے ایک پری ریکویزٹ تھا کہ بھی جو آپ کا سرجن ہے تو اس میں اینٹی باڈی ہیپاٹائٹس بی کے ہونے چاہیے. تو میرے اینٹی باڈیز جو ہے نا دو ہمیں وہ بی سی جی اور یہ وغیرہ کے ویکسینیشنز وغیرہ لگی ہوئی تھیں, لیکن ڈیورنگ دیٹ ٹائم میرے ویکسینیشن جو اینٹی باڈیز تھے وہ کم تھے. تو دے ڈیڈنٹ الاؤ می ٹو ورک ان دا ہاسپٹل انٹل انلیس آئی گیٹ امیونائزڈ. مجھے انجیکشنز لگے, جب میرے اینٹی باڈیز اس لیول تک پہنچے سو دین دے لیٹ می ٹو کم اینڈ ورک ان دا ہاسپٹل. گریٹ جاب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ویسے تو موجودہ سی ایم بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے, وہ ہر ہاسپٹل کا گورنمنٹ ہاسپٹل کا اسپیشلی خود وزٹ کری ہیں, تو موجودہ گورنمنٹ کا کس حد تک رجحان ہے یہ ہیلتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس سے پہلے جاؤں گا, اینڈ دیٹ مینس جب ان کے انکل میاں شہباز شریف صاحب تھے تو دیکھیں انہوں نے اپنے جو ان کا آخری ایز اے سی ایم فار ایگزامپل ٹینیور تھا, تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں ان کا بہت ایفرٹ تھا ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹ کرنے کا, ہیلتھ سیکٹر میں بہتری لانے کا, ٹرین کرنے کا, بہتری لانے کا. اور پھر جو یہ جو آپ کا جو لیور ٹرانسپلانٹ کے جو پروگرام جو بڑے ہیں وہ زیادہ, کیونکہ ہم تو جب آئے تو انیشلی وی ور انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ وی ریمینڈ ان دا فیڈرل گورنمنٹ فار مے بی فار 6 months اور 7 months. اس کے بعد ہم پروونشل گورنمنٹ میں چلے گئے تھے. تو پروونشل گورنمنٹ اس وقت, میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل اس وقت میاں صاحب شہباز شریف صاحب اگر فار ایگزامپل وہ توجہ نہ دیتے جو ہم نے ان کو کہا ہے, جو ابھی بھی جیسے پی کے ایل آئی کا جو ماڈل ہے وہ ہم اس وقت سے سوچ رہے تھے, لیکن دیکھیں وہ بھی انہوں نے آخری مراحل میں پہنچایا. اور پھر ہمارے جو ٹرانسپلانٹ پروگرام میں انیشلی دیکھیں نا, اس میں ہر مریض کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میاں صاحب نے تو ایسے بھی کیا کہ سوات میں ایک پیشنٹ کی ایک ٹی وی پہ نیوز چلی کہ ایک ینگ لڑکا ہے 18 سال کا, وہ لیور فیلیور میں ہے, مبتلا ہے, اور اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے لیور ٹرانسپلانٹ. تو میاں صاحب نے پیشنٹ کو سوات سے اٹھا کر ہمارے شیخ زاید اسپتال میں لے کر آئے اور ہم نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا, اور وہ بچہ آج بھی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, لائک دس. تو اس طرح کے لیڈرز فار ایگزامپل جب اس طرح کے سیکٹرز میں جو ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشنل سیکٹر, ٹھیک ہے نا, ہیومن ڈیولپمنٹ سیکٹر, جب اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا پتہ تو چلتا اس میں ہے کہ بھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کتنی جو ہے نا وہ اپنے پبلک کے لیے جو ہے نا وہ کنسرن ہے. اچھا, اب اسی کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے میڈم نے, اور میڈم کی میں بھی کہتا ہوں کہ اگر سکسیس کا اگر کوئی ایک راز مجھے بتائیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ بھی ہیلتھ یعنی ہر سیکٹر میں, کہ جہاں پہ فار ایگزامپل ہیلتھ سیکٹر ہو گیا, ایجوکیشنل سیکٹر ہو گیا, ایچ آر ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ مختلف اسکالرشپس دکھا رہی ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی ووکیشنل ٹریننگ کر لے, کوئی باہر چلا جائے لائک دس. اس میں تو انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا اسی طریقے سے لی ہوئی ہیں, اور یہ شو کرتا ہے کہ بھی یہ جو حکمران ہیں یا یہ جو گورنمنٹ ہیں یہ کتنا کلوز ہیں اپنے پبلک سیکٹر کے ساتھ. جی.